بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ بصری محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ بصری ٹی وی. ناظرین، میں ایک شخصیت کی تلاش میں تھا، پکڑ میں تھا، لیکن وہ شخصیت میرے کسی طریقے سے قابو میں نہیں آ رہی تھی. آج الحمدللہ آج وہ میرے سامنے موجود ہے اور میں ان کا تعارف آپ کے ساتھ کروانا چاہتا ہوں. ان کے بارے میں اپنے بات کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں. وہ ذرا آپ سنیے. وہ یہ کہ اپنی زمین کو ہم نے بنایا ہے آسمان، اپنی زمین کو ہم نے بنایا ہے آسمان، اونچے کسی کے کاندھوں پہ چڑھ کر نہیں ہوئے. اڑنے کا ایک جنون تھا جو مرہم بنا رہا، اڑنے کا ایک جنون تھا جو مرہم بنا رہا، پتھراؤ کب ہمارے پروں پر نہیں ہوئے. یہ ہے سید سلطان علی صاحب. آپ ڈائریکٹر کالا شاہ کاکو رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے رہے ہیں، اور یہی انہوں نے پوری اپنی جو عملی زندگی ہے اس میں رائس کی ڈیولپمنٹ پر لگائی ہے. ایگریکلچر یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، اس کے بعد مختلف انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹس اور دنیا کے اندر جو اچھے کام کرنے والے چاول کے اوپر لوگ تھے ان سے استفادہ، اور جسے آپ کہتے ہیں زانوئے تلنگس طے کرنے کا موقع ملا. اور اس کے بعد یہ پاکستان میں انہوں نے بھرپور اپنا کام کیا، بڑی عزت کے ساتھ ریٹائر ہوئے. آج یہ میرے سامنے موجود ہیں. میں ویلکم کرتا ہوں جناب سید سلطان علی صاحب. پھر بہت شکریہ جی. السلام علیکم. سر، میں چاہوں گا اور میرے کسان بھی چاہیں گے آپ کی اپنی زبانی اپنے بارے میں کہ آپ نے یہ سفر ہے آج جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اگر پیچھے مڑ کر دیکھیں آپ بتائیں میرے کسان بھائیوں کو کہ یہ سفر آپ کا کیسا رہا اور اس میں کیا کیا آپ کی اچیومنٹ رہی. جی بہت شکریہ حافظ صاحب. ایسا ہے کہ میرا نام تو سید سلطان علی آپ نے بتا دیا، اور میرا ریسرچ کا جو سفر ہے وہ سب سے پہلے تو یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں مجھے مایا ناز استاد ملے جن کا نام سید صداقت مہدی تھا، اور وہ بہت ہی لرنڈ آدمی تھے. اور ہمارے اندر جو محنت کا بیج جو تھا، جو اچھی ریسرچ کی سوچ کا جو بیج تھا، میں سمجھتا ہوں اس کا سارا کریڈٹ ڈاکٹر صداقت مہدی صاحب کو جاتا ہے. اس کے بعد جیسے ہی ہم کالا شاہ کاکو میں آئے تو 91 میں ہم نے اس کو جوائن کیا تھا ایز اے ریسرچ آفیسر. تو وہاں پہ ڈاکٹر مجید صاحب جو تھے وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے سائنٹسٹ تھے، اور انہوں نے دنیا کی بہترین ورائٹیز بنائی جس میں گرین ریولیوشن آیا، بعد میں 385 سپر باسمتی وغیرہ، تو ان کے ذریعے تربیت رہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ مختلف دو ادوار آتے رہے، مختلف ڈائریکٹر آتے رہے، اور مختلف ورائٹیز آتی رہیں. ان سب کے اندر ہمارا کنٹریبیوشن جونیئر سائنٹسٹ کے طور پہ رہا کہ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور ہم میچور ہوتے گئے، تجربہ بڑھتا گیا، تو اپنی لائنیں بنانے کی کوشش کی جس میں ہماری کنٹریبیوشن زیادہ سے زیادہ ہو، اور ٹارگٹ اور اچیومنٹ آبجیکٹو کو سامنے رکھتے ہوئے جو وقت کی ضرورت تھی اس کے حساب سے. مثال کے طور پہ یہ 2015 کے بعد سے خاص طور پہ یہ آیا کہ ایکسٹرا لانگ گرین جو ہے نا وہ آپ نے ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جو ہمسائن ملک ہے اس کی 8 mm سے پلس والی گرین ورائٹیز جو ہے وہ مارکیٹ میں آ رہی تھیں. تو زمین دار کی خواہش تھی کہ ہمارا دارا دھان یہ بھی اس پہ کام کرے. تو ہم نے الحمدللہ جو انڈین ورائٹیز تھی کائنات وغیرہ یا 1509 ان سے بہتر جو ورائٹی ہے ابھی کے 20-21 ایرومیٹک کا لفظ اس سے لگا رہا ہوں کہ کائنات یا 1509 جو تھی ان میں خوشبو نہیں تھی، ہم نے اس میں ایڈ کر دیا، ان کوالٹی کو ایڈ کیا BK 20-21 ایرومیٹک کے نام سے. اس کے علاوہ نہ صرف پاکستان کا بلکہ دنیا کا پہلا باسمتی ہائیبرڈ الحمدللہ ہم نے بنایا، اور وہ خوشبودار ہے. اس میں اتنی خوشبو ہے کہ اگر کمرے میں پکایا جائے، رکھا جائے اس کو پکا ہوا، تو پورا کمرہ مہک جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی کہ جو آج تک چائنا یا انڈیا جن کے پاس وسائل بہت زیادہ ہیں وہ بھی نہیں بنا سکے. اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کی پہلی بایو فورٹیفائڈ رائس جو ہے ورائٹی وائجر سپر باسمتی، جس کے اندر کرین سائز تو 8 mm کا رہا، اور اس کی 100 days میں میچورٹی ہو جاتی ہے، گرتی بھی نہیں ہے وہ. اس کے اندر ہم نے ایڈیشنل جو ہے وہ 25% زنک اور 40% آئرن ایز کمپیئر ٹو سپر باسمتی میں ایڈ کیا تھرو بریڈنگ. تو یہ جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، یا پریگننٹ وومنز ہوتی ہیں ان کے اندر خون کی کمی ہوتی ہے، تو یہ تھرو اکل خوراک کے ذریعے سے آپ اگر اس کا چاول کھائے تو اس میں آپ کو کافی زیادہ نیوٹریشن اویلیبل ہوگی. اس کے بعد آگے چلے تو پھر BLB کا زمانہ آتا ہے، تو اس کے اندر بھی چونکہ ہم پر پریشر تھا کہ کوئی BLB رجسٹرڈ ورائٹی بنائے. تو سب سے پہلے BLB کو آپ ذرا تھوڑا سا
جی یہ بیکٹیریل لیبلائٹ جو ہے نا جی بلائٹ راؤ کا سب سے بڑا یہ ایشو جو تھا نا، تو اس کے اندر یہ تھا کہ ہم پر یہ تھا کہ ہمارا سارا زور پہلے تھا کہ ہم کوالٹی رائس بناتے ہیں نا سارا، جو کہ ہمارے ایکسپورٹ تھی مین ورائٹی، کھاتے بھی یہی تھے. تو ہم نے پھر ابھی نے پارٹ سے ایک پروجیکٹ ہمارے پاس ہم نے لیا تھا پنجاب گورنمنٹ کا، تو اس کے ذریعے سے ہم نے سپر گولڈ جو ہے ورائٹی جو ہے وہ بنائی، جو پاکستان کی پہلی پی ایچ بی رجسٹرڈ ورائٹی، اور یہ بھی 100 دن میں پک جاتی ہے اور بالکل گرتی نہیں ہے، لش گری جاتی ہے میجورٹی تک. تو اس کے بعد جو سب سے آخر کے اندر میں سمجھتا ہوں جو ہماری میجر اچیومنٹ آئی ہے کہ دنیا کا سب سے لمبا باسمتی چاول جو سلطان صبر باسمتی میرے ہی نام پر گورنمنٹ آف مہاراشٹر میں ڈروپ کیا 2025 میں، یہ ہمارے کالا شکاگو کے ناظرین، میں سید سلطان صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں کہ سلطان کے نام سے ہی وہ ورائٹی کا نام رکھا گیا ہے. اور یہ عام طور پر تو اس کے نمبر ہوتے ہیں یا کوئی اور نام ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ایکسٹرا آرڈینری کوئی سائنسدان کوئی کام کرتا ہے اور اس کو آنر کرنا ہو تو اس ورائٹی کا نام جو ہے وہ سائنسدان کے نام میں رکھا جاتا ہے. تو یہ میرے جو کالج کے دوست ہیں سائنٹسٹ ہیں ان کی بڑی محبت، پھر ادارہ ایگریکلچر جو ہے ان کا بھی میں سمجھتا ہوں اس میں پورا شفقت رہی کہ انہوں نے اس کو بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے نا وہ. تو اب یہ ہے کہ یہ جو ورائٹی ہے، یہ اس ورائٹی کے ہمیں یہ ہے تو پیور باسمتی ورائٹی، لیکن یہ دنیا کا سب سے لمبا چاول ہے پکنے سے پہلے 9.5-10 mm اس کا گرین سائز ہے، اور یہ انتہا درجے کی خوشبودار ورائٹی ہے، جبکہ مقابلے میں 8 mm ہے. 8 mm تھا وہ 8 mm. تو اب اس کے تو مطلب میرے یہ بات اسپیشل کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھار پاکستانی زرعی سائنسدانوں کو بھی سلام کر لیا کریں، اور یہی نہ کریں کہ سارا کام دنیا میں مائی کے سائنسدان کر رہے ہیں. نہیں تو وہی نا سر کہ یہ چونکہ ویلیو ایڈ کرتی ہے گرین سائز. اب آپ دیکھیں 385 کا گرین سائز 6.8 تھا اس زمانے میں، وہ تقریباً کہہ لیں کہ 150 روپے کی من سمجھ بکتی تھی، یا 200 من. جب سپر باسمتی آئی 7.25 mm گرین آیا، اس کا 50 یا 100 روپے بڑھ گیا ریٹ، ایڈ کیا اس نے گرین سائز نے. پھر یہ کسان باسمتی یا 11-21 ورائٹی آئی تو اس کا 8 mm پلس آیا ریٹ، تو اس کا بھی ریٹ یعنی بڑھ گیا. اب ہمارے پاس ماشاء اللہ سلطان باسمتی کی شکل میں 9.5-10 mm کا گرین سائز ہے، اور ایکسٹرا یعنی کوالٹی کے ساتھ، سپیریئر کوالٹی کے ساتھ، جو بک کے بھی 2.5 گرام لمبا ہو جاتا ہے اور خوشبودار ہے، لیکن دانہ اس کا الگ رہتا ہے. تو اور یہ 100 دن کے اندر بک کے تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ضرورت اس کی یہ ہے کہ اس ورائٹی کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمیں جو ہمارے ایکسپورٹرز برادران ہیں ان کا ہمیں ساتھ چاہیے. کیوں کہ پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ ایک ایسا چاول ہے جس کا نہ کوئی انڈین ورائٹی مقابلہ کر سکتی ہے، نہ کوئی اور ورائٹی کر سکتی ہے. تو یہ ایک اچھا موقع ہے، ذمہ دار کو کانٹریکٹ فارمنگ کروائیں ہمارے ایکسپورٹر، اور جو 500 سے 1000 روپے اس کو ایکسٹرا مطلب دیں پریمیم دیں، تو یہ ورائٹی کا چاول ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ضرور ایکسیپٹیبل ہوگا. جتنے بھی 8 mm والی ورائٹیز ہیں ان کا وائٹ رائس نہیں بنتا، کیونکہ وہ 25% ہیڈ رائس کبھی ہوتی ہے، ٹوٹا ہوا تھا سارا. اس ورائٹی یہ 40+ دیتی ہے ہیڈ رائس کبھی 40-45% تک. تو اور اچھے ہمارے ملر ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ ان کے پاس ایسی ٹیکنیک آ رہی ہے کہ 50 تک ملی جائے، تو اس کا وائٹ رائس بھی اویلیبل ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ویلیو ایڈیشن کے ساتھ اس کی قیمت بھی ان شاء اللہ زیادہ ملے گی فارمر کو، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے، جس کی بنیاد پہ ورائٹیز پاس ہوتی ہیں، اس کا پوٹینشیل بھی 70 من سے زیادہ ہے. ہم نے ایک سروے کروایا تھا اور ایک سکول کے بچوں کو ان کا خون ٹیسٹ کروایا تھا، اور اٹ واز ان سرگودا خضر آباد فارم کے پاس وہ سکول تھا، اور پتہ چلا 100% بچوں کے اندر زنک کی بھی کمی تھی ان کے خون کے اندر، اور آئرن کی بھی کمی تھی. اور یہ جو آپ نے ورائٹی کا نام وائٹل آپ نے بتایا ہے، یہ وائٹل، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ہی صورتیں ہیں. اگر میرے اندر زنک یا آئرن کی یا کسی اور چیز کی کمی ہو، یا تو میں کوئی پلس کی صورت کے اندر ٹیبلٹس کی شکل میں لوں، وہ ایکسٹرا کاسٹ ہے، اور یا میری خوراک کے اندر جسے آپ بایو فورٹیفائڈ رائس آپ کہہ رہے ہیں وہ ہو، تو الحمدللہ یس آپ کو بالکل پراؤڈ فیل کرنے کے لیے ہر ریزن آپ کے پاس موجود ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا، اور میرے خاص طور پر کسان بھائی آپ سے سننا چاہیں گے کیونکہ اب اس وقت سر پر ہے مونجی کا سیزن، آپ مجھے بتائیے گا کہ کون سی غلطی ہیں عام طور پر ہمارا فارمر جب یہ ہارویسٹ ہو جاتی ہے اور بعد میں وہ روتا ہے کہ میری پیداوار نہیں ہوئی، میرا یہ خراب ہو گیا، میرا یہ خراب ہو گیا. کون سی 5 چیزوں کا میرا کسان خیال رکھے؟ یہ پراپر وقت ہے اس بات کے سوچنے کا. آپ کیا مشورہ دیں گے ان کو کہ ان 5 چیزوں کے بارے میں آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کرنا؟ جی آپ کا سوال بہت ہی اچھا ہے، بہت ویلڈ ہے.
ہمارا ذمہ دار جو ہے ایک تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, 80-90% تو ہمارا غریب ذمہ دار ہے نا, جس کی بہت کم زمین ہے. اب اس کا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو بیج ہے جو اپنے گھر کا استعمال کرتا ہے, وہ حتیٰ کہ اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مارکیٹ کے اندر جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, چاہے وہ رائس کا ادارہ ہے یا پنجاب سیڈ کارپوریشن ہے, وہ ان کے پاس سرٹیفائڈ سیڈ ہوتے ہیں. اگر آپ سرٹیفائڈ سیڈ استعمال کریں تو 15-20% پیداوار ویسے ہی آپ کی بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کو ایک تو یہ غلطی کرتا ہے کہ اپنے گھر کا بیج استعمال کرتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میرے علاقے کے اندر کون سی میں ورائٹی لگاؤں کہ وہ اس کی پیداوار جو مجھے میکسیمم ملے. وہ دیکھا تھا کہ لوگوں کو دیکھتا ہے کہ فلانے نے جو ہے نا کسان باسمتی لگائی تھی, وہ سپر لگائی تھی, 1847 لگائی تھی, اس کو دیکھا تھا کہ جو ہے نا وہ اپنا بیج جو ہے نا وہ لگا لیتا ہے. تو اس کو دوسری بڑی اہم غلطی ہے کہ اس کو جو کراپ کی جو سلیکشن ہے ورائٹی کی, وہ بھی بڑی ضروری ہے. اس کے لیے اس کو چاہیے کہ اپنا جو رابطہ ہے وہ ان آڑتیوں کی بجائے اپنے ڈیلروں کی بجائے وہ متعلقہ جو ادارے ہیں اور ریسرچ کے ادارے ہیں, دھان کا ادارہ ہے, کالج یعقوب نزدیک کی ہے, ان کے محکمہ زراعت بھی ہے, محکمہ زراعت ایکسٹینشن والے ہیں, ان کے ساتھ رابطہ کرے. تو یہ رابطہ نہیں کرتا ان کے ساتھ, یہ آڑتیوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے. اب وہ آڑتی ہے وہ کیا کرتے ہیں جی, وہ آپ کو جو انہوں نے اپنا بیج بیچنا ہوتا ہے, اپنی کھاد دینی ہوتی ہے, اور وہ چونکہ قرضے کو اوپر دیتے ہیں, ادھار کو اوپر دیتے ہیں, اس کی سکت نہ ہوتی ہے ہوتے ہوئے, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنی مرضی کے مطابق ان کو بتاتے ہیں کہ یہ دوائی ڈالو, یہ نہ ڈالو, فلانا کرو, ڈمکا کرو. اسی طرح سے جو ہمارے پیسٹی سائڈ کے لوگ ہوتے ہیں, ان کا بھی انٹرسٹ ہوتا ہے, اپنا بزنس ہوتا ہے, اور اس کے بعد پیسے نہیں ہوتے, تو یہ بڑی غلطی یہ کرتا ہے کہ مجھے بات جاتا ہے بجائے سے کہ ریسرچ سائنٹسٹ اور ایکسٹینشن ورکر کے پاس جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا وہ, اور پھر مارکیٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے فصل کاٹ دی کب ہے. وہ کبھی 25% میں کاٹ لیتا ہے, کبھی مطلب جو ہے نا بالکل سکھا دیتا ہے فصل کو. اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب پسٹا ہے اس کا بونجی کا, اس کے آخری 2 یا 3 دانے سبز ہوں اور باقی اوپر کے تمام دانے جو ہے وہ پکے ہوں, تو وہ ایک رائٹ سٹیج ہوتی ہے جس کے بعد اس کا موئسچر جو ہوتا ہے, نمی جو ہوتی ہے, وہ 22% ہوتی ہے اس کے اوپر, اور یہ انتہائی مناسب سٹیج ہوتی ہے جس کے اوپر وہ ہارویسٹ کر لے. اب یہاں پہ وہ 28-27% کے ساتھ موئسچر کے ساتھ لے کے آتے ہیں, اور پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آرٹی کے بعد لے کے آتے ہیں تو وہ کٹوتی کرتا ہے بہت زیادہ. تو یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. وہاں اس کی غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ میرا جو وزن زیادہ ہوا ہے, جب اس نے پیسے کاٹ لیے, اگر وہ 28 کی بجائے 12 یا 14 کے اوپر لے کر جاتا تو اس کو پیسے پورے ملنے چاہیے, پورے ملنے تھے, اس کا نقصان کوئی. اس کا نقصان. تو اب اس کو یہ تھا کہ اس میں اگر وہ تھوڑا سا یہ کر لے کہ اس کو سکھا لے, کم سے کم اپنے وہیں پہ 2 دن لگا کے اس کو ڈرائی کرے اور اس کا موئسچر نیچے آ جائے, اور اگر تھوڑی اور ہمت کر سکے ذمہ دار, کیونکہ ہمارے یہاں مافیا ہوتا ہے, جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو اس وقت مافیا ایکٹیو ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم قیمت کے اوپر جو ہے نا وہ ذمہ دار سے فائدہ اٹھا لے, اس وقت قیمت نہیں مل رہی ہوتی. تو اگر کوئی ایسا سسٹم وہ چھوٹا موٹا اپنے بنا لے اسٹور کرنے کا کہ وہ اپنا 15 دن ہولڈنگ کر لے, وہ تو وہ مطلب جو ہے نا اس کا یقیناً اس کو اچھے پیسے مل سکتے ہیں. سر یہ آگے چلنے سے پہلے میں تو ایک بات کو سمرائز کرنا چاہتا ہوں اپنے کسانوں کے لیے. آپ کے الفاظ کے اندر بار بار استعمال ہوا رائٹ ٹائم. مطلب یہ ہے کہ رائٹ ٹائم کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ ڈیسیژن, کہ جب اس نے بیج کی سلیکشن کی تو وہ رائٹ سلیکشن ہو, جب اس نے لگایا تو اس کا رائٹ ٹائم ہو, جب اس نے ہارویسٹ کیا اس کا رائٹ ٹائم ہو. تو یہ ساری چیز تو اس کے گرد گھومتی ہے. آخری لفظ جو آپ نے فرمایا ہے کہ اس میں احتیاط یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں اس آدمی کے پاس جاؤں جس کا اپنا کوئی انٹرسٹ ہے یا مافیا سے تعلق ہے, بہتر یہ ہے کہ میں ریسرچ کے اداروں سے یا محکمہ زراعت کے ادارے سے یا کسی ریلیونٹ آدمی کے ساتھ میں رابطہ کروں, اسی سے مشورہ کروں, بیج بھی وہیں سے لوں اور آگے میں اسی کے مطابق چلاؤں. مجھے آپ نے آخر میں بتایا کہ اس کی ہولڈنگ پاور نہیں ہے. ہولڈنگ پاور کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں 4 دن نہ بیچوں تو میں مروں گا نہیں. میری ہولڈنگ پاور کا مطلب یہ ہے. اب یہ گورنمنٹ نے جو کسان کارڈ بنایا ہوا ہے اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ مجھے فوری طور پر جتنے پیسوں کی ضرورت ہو میں اس کسان کارڈ کے ذریعے لے سکتا ہوں, اور اپنے مال کو میں 1 مہینے تک 15 دن تک میں ہولڈ کر سکتا ہوں, جب تک کہ مارکیٹ جو ہے سیٹل نہیں ہو جاتی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا تجربہ اور کیا شنید ہے؟
جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کا ارادہ تو بہت اچھا ہے، اس کی سوچ تو اچھی ہے کہ اس نے کسانوں کی مدد کے لیے کہ یہ جو مشکلات ہم نے پہلے ذکر کیا ہے وہ اس سے نبٹ سکے اچھے طریقے سے، تو انہوں نے کوشش کی ہے کہ مطلب جو ہے نا یہ کسان کارڈ کی شکل میں کہ ان کو پیسہ مل سکے اور اپنے وقت کے حساب سے پروڈیوس کو سنبھال سکے. لیکن چونکہ ہمارا ذمہ دار جو چھوٹا ذمہ دار ہو اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے تو وہ ایکسپلائٹ زیادہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ وہ اتنا اس طریقے سے نہیں اٹھا رہا جس طریقے سے اٹھایا جانا چاہیے. لیکن انٹینشن بہت اچھی ہے، اس سے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، فارمرس کو ان کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر اس کا جو اصل فائدہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ بہتر طریقے سے. نہیں، اب یہ بات آپ نے جو بات کہی ہے بڑی ڈپلومیٹک بات ہے. ایک یہ ہے کہ میں فائدہ نہیں اٹھا پا رہا ہوں، ایک یہ ہے کہ میں جاتا ہوں اور مجھے اتنے چکر لگوائے جاتے ہیں کہ میں ویسے ہی سمجھتا ہوں کہ مجھے بہتر ہے کہ مجھے وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے تھوڑا سا کلیئر کر دیں. سر یہ دیکھیں، یہ تو آپ دیکھیں ہمارا جو ایکچوئل ماحول ہے ہمارا سوسائٹی کا وہ آپ مجھ سے بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بھی جو کام ہے نا وہ مطلب چاہے جتنا مرضی آسان ہو اس کو ہم اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں کہ وہ لینے والا سوچتا کہ یار اس سے بہتر میں نہ ہی مطلب جو ہے نا وہ لوں، تو وہ جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے اس کا وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. لیکن اگر اس کو پوری نیک نیتی کے ساتھ، لیکن گورنمنٹ اگر چاہے، جیسے میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ سی ایم صاحبہ نے اس دفعہ رمضان بازار کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ اسٹرکٹ جو ہے نا وہ ان کی ایڈمنسٹریشن رہی ہے، اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو ہے نا وہ سبزیوں کا ریٹ، پھلوں کا ریٹ جو ہے نا وہ ایک اس سے زیادہ بڑھے ہوں. تو گورنمنٹ کی اگر ول ہو اور جو ایڈمنسٹریٹو جو ہمارے یونٹس ہیں اس کی جو ورکرز ہیں پہلے انفورسمنٹ ہو پوری، تو میں یہ تمام چیزیں کارڈ ہو، یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس کسان کے فائدے کی چیزیں ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. اب مجھے بتائیے گا، ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر قانون کی عملداری کی بھی ضرورت نہیں ہے اور وہ میرے ہاتھ میں بھی نہیں ہے، وہ قدرت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ پچھلے کچھ 4-5 سالوں سے یہ ایسا ہے کہ جب اس کے نسلنے کا وقت ہوتا ہے یا جسے آپ پولینیشن کہتے ہیں، اس وقت اچانک ٹیمپریچر 37, 38, 39, 40 اس کے اوپر چلا جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ منجر تو موجود ہے لیکن دانہ یا آدھا ہے یا نہیں ہے. اس کے اوپر کسان کیا کر سکتا؟ یہ بھی سوال آپ کا بہت ریلیونٹ ہے حافظ صاحب. تو اس میں یہ ہے کہ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس لیے غلطی کرتا ہے کہ اس نے اصل جو سائنٹسٹ ہیں، ادارے ہیں، انہیں مشورہ نہیں کیا ہوتا. وہ بھیڑ چال کے اندر ہم کہتے ہیں 20 مئی سے پہلے پنیر کاشت نہ کریں، لیکن آپ ابھی دیکھیں گے کہ جنوری میں لوگوں نے لگائی ہوئی ہے، فروری میں لگائی ہوئی ہے، پنیر لگ رہی ہے. اب لا یا قانون تو یہ کرتے گا پھر 20 مئی سے پہلے نہیں لگانی. سائنسدانوں نے، اداروں نے 10 سال محنت کرنے کے بعد یہ نچوڑ نکالا تھا کہ رائس کا جو چاہے موٹی قسم ہو چاہے باسمتی قسم ہو، اگر ہم 20 مئی سے پہلے لگائیں گے تو اس کا جو نسرنے کا ٹائم آئے گا تو اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہوگا. اور جو آپ نے بات کی وہ بالکل ویلڈ ہے کہ اگر 37 ڈگری سینٹی گریڈ سے نسرنے کے ٹیمپریچر زیادہ ہو جائے تو پولن وائبل نہیں رہتا، دانا بنتا نہیں ہے، اگر بن جائے تو کمزور ہوتا ہے، ٹوٹا ہو رہے گا زیادہ. تو اسی لیے ہم فارمر کو اس فورم سے میں کی وساطت سے یہ گائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی ادھر ادھر دیکھ کے آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ فصل ابھی لگا لیں اور بعد میں آپ کو خمیازہ اس چکر میں بھگتنا پڑے کہ آپ کی پیداوار بالکل 2 من 4 من آئے. تو آپ 20 مئی کے بعد لگائیں موٹی اقسام بھی اور باسمتی اقسام بھی 1 جون سے لے کے اور 25 جون تک اس کا ٹائم ہے جی. اور یہ جو نئی ورائٹیز آ رہی ہیں ان سب کا ٹائم جو ہے نا، سلطان کی ہم بات کرتے ہیں تو سلطان سپر باسمتی کا ٹائم 15 جون سے 30 جون تک اسی پنیری کاشت کا وقت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ بہت ساری بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بیج سے لگتی ہیں، بیج سے سٹارٹ ہوتی ہیں، کہ سوائل پاٹ جو بھی ہے تو ان کے لیے سیڈ ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے. تو بہت سارے ہمارے ذمہ دار یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ وہ سیڈ کو ٹریٹ نہیں کرتے، اس سے بعد کے اندر جو ہے نا بیکانی اور بلاسٹ اور براؤن اسپاٹ وغیرہ بھی آ جاتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذمہ دار کو جو کاشت ہے وہ وقت پر کرنی چاہیے تاکہ وہ جو ہیٹ کے مسئلے ہیں، گرمی کے مسئلے ہیں، وہ ان سے بچ سکے. یہ بڑی پیاری آپ نے بات کہی ہے. اور یہ دیکھیں آپ نے موٹے چاول کا بھی تذکرہ کیا ہے، باسمتی کا بھی تذکرہ کیا ہے اور دوسری ورائٹیز کا تذکرہ کیا. اور جو بات میں نے نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر ورائٹی کے ساتھ آپ نے بتایا کہ اس کا لگانے کا ٹائم یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اس کو مس کیا تو پھر میں اوپن ہوں کہ جس طرح میں رات کو اپنے دروازہ بھی میں نے لاک نہیں لگایا تو پھر اگر چور آ کے اٹھا کر لے جائے تو پھر تو قصور کسی کا اور نہیں ہے، قصور سے میرا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے کسان بھائی نے جب ورائٹی کوئی لی تو یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ بھائی اس کے لگانے کا ٹائم کون سا ہے، اور اگر وہ اسی کے مطابق لگائے گا اور ساتھ میں آپ نے بتایا کہ اگر وہ سیڈ کی ٹریٹمنٹ بھی کر لے گا تو یہ ان مصیبتوں سے
محفوظ رہے گا. ایم آئی رائٹ؟ یہ بالکل صحیح. سر تھینک یو ویری مچ جناب. میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی شان بخشی ہے کہ آپ کے نام سے ورائٹی ایک نکلی ہے. کوئی آدمی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ ایک اچھی ورائٹی کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور ایز این ایگریکلچر سائنٹسٹ. تو میں نے اسے جواب دیا کہ پہلی بات یہ ہے کہ وہ ورائٹی کھانے میں تو اچھی ہوگی لیکن پبلک میں مقبول ہو. جب میں مارکیٹ میں لے کے جاؤں تو ہاتھ بات لے جائے، یہ اس کی ایک خصوصیت. اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ کاش یہ ورائٹی میرے نام سے ہوتی. تو یہ ماشاء اللہ یہ سلطان ورائٹی آپ کے نام سے ہے، تو یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اب میرا سوال آپ سے بڑا معصومانہ سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ دیکھیں میری عمر 75 ایئرس، میں ریٹائر نہیں ہوا. میں ابھی بھی کوشش کرتا ہوں کہ دنیا جہان میں جو ریسرچ ہو رہی ہے یا پاکستان میں ریسرچ ہو رہی ہے، میں اپنے فارمرز کو اپنی ذات سے کوئی نہ کوئی فائدہ میں پہنچاتا رہوں. اس ملک کی جو معاشی ہب ہے، اس کی ایکٹیویٹی ہے، اس میں میرا رول رہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا اب آپ ریٹائر ہو گئے تو یہ تجربہ لے کر آپ نے قبر میں جانا ہے یا آپ نے بس اسی طریقے سے کرنا ہے یا کچھ آپ نے طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے اس تجربے کو شیئر کرنے کے لیے؟ بلکہ شیئر کرنے کے لیے نہیں، اس تجربے کے اندر کوئی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کچھ آپ کر رہے ہیں آج کل. اچھا ایسے اگین اٹ از اے گڈ کویسچن. اگین جیسے کوئی کویسچن ہے. اچھا اب ایسا ہی نہیں جو آپ نے بات کی اور بیس بنائی اس کی، حقیقت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی خاص احسان ہے میں سمجھتا ہوں مجھ پہ، کہ اس نے میری حیثیت سے بڑھ کے مجھے عزت دی، حیثیت دی. ہمارا کام تھا محنت کرنا، تو گورنمنٹ کے میں جب تک رہی اس وقت تک بھی ہم نے پوری بھرپور کوشش کی. اور یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر میں آیا ہوں، اور آج کل میں ذمہ دار سیڈ کارپوریشن کے اندر بطور چیف R&D کے طور پہ کام کر رہا ہوں. دیپال میں جو ہے یہ دیپال کے اندر ہے. اچھا اس میں یقین کیجئے میں حلفاً کہتا ہوں کہ میرا آنے کا مقصد یہی تھا. کبھی میں سمجھتا کہ گورنمنٹ کے اندر میرے بہت سارے ایسے کام ہیں جو میں کر سکتا تھا لیکن چونکہ ایج ہے ریٹائر ہونا ہے آپ نے، تو میں نے اب جیسے مثال کے طور پر BLB ریزسٹنس ہے جی، ہائی ییلڈنگ ورائٹی ہو BLB ریزسٹنس ہو، اور ہائیبرڈس ہیں بیکٹیریل لیو رائٹ جلساؤ، اس کے خلاف قوت مدافعت والی ورائٹی کو ہائیبرڈ بنانے، اور ویسے اچھے ہائیبرڈس کی ڈیولپمنٹ کرنا یا بی لائن کا تیار کرنا. اب آپ سوچیں گے بی لائن کیا ہوتی ہے؟ بی لائن ایک ایسی مطلب ہائیبرڈس کے اندر 3 ماں باپ ہوتے ہیں، A لائن، بی لائن اور R لائن. اب چائنا سے ہم 10,000 میٹرک ٹن سے بھی زیادہ سیڈ ہر سال امپورٹ کرتے ہیں جو کہ اربوں روپے کا بنتا ہے. یہ آپ نے بڑی پیاری بات کی، اس کو دوبارہ دہرائیں سر. جی اب یہ دیکھیے کہ پاکستان میں جتنا بھی ہائیبرڈ سیڈ آ رہا ہے وہ سارا چائنا سے 99% چائنا سے آ رہا ہے، اور یہ اربوں روپے کا آ رہا ہے. چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بی لائن نہیں ہے. بی لائن وہ ہوتی ہے کہ یہ 3 پیرس ہوتے ہیں اس کے، A لائن، بی لائن اور R لائن. تو چائنا ہمارے جو کمپنیز ہیں ان کو A لائن اور R لائن کا سیڈ دیتا ہے، لیکن جو بی لائن جو اصل باپ چاہیے سسٹم کو چلانے کے لیے وہ نہیں دیتا. اب وہ بڑی وقت کی ضرورت ہے کہ وہ تو نہیں دے گا، میرے کو اس کا بزنس ہے، سارا اسے اپنے بزنس کو باز کرنا ہے. لیکن ہمارے سائنٹسٹوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ جو ہے نا سوچوں کو کھولیں اور کچھ نہ نئی ٹکریں مار کے نہ کچھ کامیابی حاصل کریں. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ادارت ہم کالا شکاکو کے اندر تھے تو ہم نے ماشاءاللہ باسمتی کے اندر تو بریک تھرو کر دیا تھا کہ پہلا باسمتی ہائیبرڈ ہم نے بنایا جو کہ اس کے 111H کی شکل میں منظور ہوا کارپوریٹ پنجاب کے 2021 میں. اس کی بی لائن ہر چیز ہمارے پاس موجود ہے، اور ہماری جو پہلے باقی ٹیم ہے وہ مزید بہتر وہ بنا رہی ہے. لیکن ذمہ دار سیڈ کارپوریشن کے اوپر ہماری ذمہ دار سیڈ کارپوریشن اور ہمارا درخشا سیڈ کا ایک جوائنٹلی ہمارا ایک پروگرام ہے جس میں ظلمان صاحب میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں. تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا کہ ہم نے جو کورس ہائیبرڈ ہے اس کا وہ ہم نے ناصر بنایا ہے، اور اس کو بنا کر نیوٹ کے اندر بھیج دیا پہلے سارے ٹیسٹنگ کے لیے، اور اس کے رزلٹ ماشاءاللہ بہترین آ رہے ہیں. جو ریکمینڈیشن ہے اس سے بہتر ہی آ گئے ہیں. یعنی اس کے چاول کی لمبائی بھی 7 mm کی ہے، اس کی پیداوار بھی 125 من سے زیادہ ہے، اس کے ہیڈرائٹس کا بھی 60% ہے، اور بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت بھی ہے، اور وہ 100 دن تک پک کے تیار بھی ہو جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کی بی لائن بھی ہماری اپنی ہے جو میں نے عرض کیا نا. تو اب یہ بی لائن کا جو پرانا ہے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. یہ ذمہ دار سیڈ کارپوریشن اور درخشا سیڈ کارپوریشن کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور اس کے علاوہ ایم کے فارم ہے، میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سائنٹسٹ کا دل بڑا ہونا چاہیے. ابھی تک نہیں کہ اپنی تعریفیں کی جائیں تو ایم کے فارم جو ہے اس میں مدد سجاد صاحب ان کے آنر ہیں، وہاں پہ ڈاکٹر بشیر چیمہ صاحب وہاں پہ کام کر رہے ہیں ایز اے بریڈر. انہوں نے بھی BLB ریزسٹنٹ جین جو ہے نا وہ
रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप कर ली है बासमती के अंदर भी, और वो हावी ये है कि वो बीज अगर मैं अगर वो बीज लेकर मैं लगाऊं तो मेरे फसल के ऊपर BLB का अटैक नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला। ये बात तो मैं इसीलिए ये बताना चाहता हूँ कि इससे अब ये हमारी प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी काम हो रहा है, और इसको हम फैलाएंगे इंशाल्लाह। जो हमारी बाकी बड़ी कंपनीज है उनके साथ भी हम रब्ता करेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि हमें अपनी ब्रीडिंग हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम को करना चाहिए, और इसको बढ़ाते, और इसके अंदर हम उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो अरबों रुपए जो हमारा जा रहा है, मतलब स्पेरे बांधा जा रहा है, उसको हम बचा सकें। तो हम बड़ा कंप्रीहेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम चला रहे हैं। उसमें हमारी कोर्स राइस के अंदर भी और फाइन राइस के अंदर भी। और यहाँ मैं फिर बताता चलूँ आपको, जैसे मैंने MK का जिक्र किया, तो ज़िम्मेदार सीड कॉर्पोरेशन ने भी हमारा जो BLB रेजिस्टेंट हाइब्रिड हम बना चुके हैं, और जो वो इस साल उसको हम फिर न्यूट्रल भेज रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट साहब ने अप्रूव तो कराना है। तो ज़िम्मेदार भाइयों को बताना चाहता हूँ कि थोड़ा सब्र कर लें, और यार मंजूर शुदा ये बात जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो आप लगा रहे हैं, तो खुदारा थोड़ा सब्र कर लें। 1-2 सालों के अंदर इंशाल्लाह आपको अपने मुल्की वसाइल से बना हुआ बीज, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, वो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और ये बीज उन तमाम वैरायटी से, हाइब्रिड से अच्छा है जो आप लगा रहे हैं, एग्जाम लगा रहे हैं। तो ये मेरी आपसे पुरजोर फरमाइश है और गुजारिश है कि थोड़ा सब्र करके अपनी वैरायटी की तरफ ध्यान दें। सुल्तान साहब, ये आपने तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मेरे नज़दीक 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि वो ज़र मुबादला तो बचेगा ही सही। एक लफ्ज़ है रिस्पेक्ट और इंटेग्रिटी, यानी मेरा अपना नाम, मेरे मुल्क का नाम ऊपर होगा कि ये खुद मैंने बनाया है। मतलब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और माशाल्लाह आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई है। पहले मुझे एक हल्का सा अंदाज़ा था, लेकिन इसी तफसील का पता नहीं था। मुझे आप ये बताइएगा कि डॉक्टर सदाकत मेहदी साहब मेरे भी उस्ताद रहे हैं, और एक और हैं डॉक्टर जाहिद साची मसा। इन्होंने एक बायोस्टिमुलेंट आजकल मार्केट में ये बड़ा चल रहा है, और वो का कहना ये है कि अगर राइस के 25वें दिन, प्लांटिंग के फ़ौरन बाद 25वें दिन आप लगाएं, और जब ये निसरने का वक्त आता है, तो अगर उस वक्त आप उसका स्प्रे करें एंड इट इज़ वेरी चीप, तो उससे पौधे के अंदर इम्यूनिटी भी बढ़ती है, पैदावार भी ज़्यादा होती है। और ये जो पोलन वाला जो आप थोड़ा बहुत वो 1 दिन पहले या 1 दिन बाद वाली गलती अगर हो जाए, उसको भी वो कवर कर लेता है। आपका कुछ आइडिया है, आपकी ओपिनियन? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये बड़ी वक्त की ज़रूरत भी है। बड़ा राइटली उन्होंने ये चीज़ें जो है ना, वो कह लें कि मार्केट के अंदर लेकर आए हैं। वो होता ये है कि जितने भी स्टिमुलेंट्स वगैरह है ना, ये एक्चुअली जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है ना, उसको इन्हांस कर देते हैं। उससे ये होता है कि बहुत सारे एंथोसाइनिन है, आपका जिबरेलिन है, ऑक्सीजन है, तो ये जो फ्लावरिंग के टाइम में ख़ास तौर पर ये जो है ना वो एक्टिव हो जाते हैं ना। तो जिबरेलिन और जो एंथोसाइनिन है, इनका बड़ा रोल होता है ना अपनी फिलिंग के अंदर। तो ये हम थ्रू बोरॉन भी करते हैं, बोरॉन की एप्लीकेशन करवाते हैं कि जी आप इसको करें, तो वो इसको इनकी एक्टिविटी को बेहतर करते हैं। तो बायोस्टिमुलेंट की शक्ल के अंदर जो भी हमारे सप्लीमेंट आ रहे हैं इस तरह के, उनको नुसुल्लाब जो भी नाम है इसका, ये इनका बड़ी ज़रूरत है, और मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको ज़रूर जो है ना उसको इस्तेमाल करना चाहिए। जज़ाकल्लाह सुल्तान साहब, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला आपको वो आप कहते हैं फैदर इन दी कैप, कि आपके नाम से वैरायटी जो है मौजूद है, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह ताला करे कि ये जो आप अब ज़िम्मेदारा सीड कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं, दरख्शा के साथ मिलके, MK फार्म के साथ मिलके, अल्लाह ताला हमारे ज़रूरी साइंसदानों को और तौफीक दे कि ये पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर भी करें, पाकिस्तान का नाम ऊपर भी करें। मैं ये कहूँगा कि आपका मैसेज जो है वो ये है कि अगर आपका डिसीजन राइट टाइम पर है और सही डिसीजन है आपका, कि आपने वैरायटी भी आपने घर के बीज की बजाय सही वैरायटी, रिकमेंडेड वैरायटी आपने ली है, सही टाइम पर आपने लगाया है, सही मॉइस्चर पे आपने उसको सही टाइम पर आपने उसको हार्वेस्ट किया है, और आपने बायोस्टिमुलेंट भी इस्तेमाल किया है, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में इससे भी अच्छी वैरायटी, इम्यूनिटी जिनके अंदर मौजूद होगी वो अवेलेबल होगी। तो उस वक्त तक हम यकीन रखें कि हमारे पाकिस्तानी किसान अगर इन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनकी पैदावार भी अच्छी होगी, और उनकी जो पॉवर्टी है वो प्रॉस्पेरिटी में तब्दील हो। या मैं थोड़ा सा आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहता हूँ कि दुनिया को अगर हम देखें ना, और अपने पड़ोसी मुल्कों को देखें, तो
हमें बड़ा फ़र्क नज़र आता है कि हमारा जो सिस्टम है ना, रिसर्च के देख लें, उसके उसके उसकी आप मैन पावर देखें, ह्यूमन रिसोर्स देखें, उसके आप बजट को देखें, उनकी रिस्पेक्ट को देखें, तो ये तमाम चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं आपको एक टाइमली चीज़ों को डेवलप करने के लिए। तो अब मैं अपने अरबाब इख्तियार से आपके चैनल के वसासत से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी रिसर्च के जो है ना अदारे, नाज़रीन वैसे कहते हैं खूब करे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। जी सुल्तान साहब, ये गिला कह रहे हैं, वरना मेरे दिल की दर्द दिल की मेरे खाते में डाल देंगे। कि मैं बच्चों के 35 साल नौकरी की है और बड़ी एक जज्बे के साथ की है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क जो है, मेरा किसान जो है वो खुशहाल हो। तो उसके लिए बड़ी ज़रूरी है कि जो आपके अदारे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट हो, आपके जो साइंटिस्ट हैं उनकी भी रिस्पेक्ट हो, जैसे दुनिया में होती है। हमारा साइंटिस्ट गरीब क्यों है? और दुनिया में तो साइंटिस्ट गरीब नहीं होते ना। आप देखिए वो कोई वैरायटी बनाते हैं, कुछ करते हैं, उनको उनके लिए बहुत सारे मौके उनके लिए एजाज़ और ठीक है ना जी। यहाँ हमारे यहाँ तो एप्रिसिएशन भी नहीं है ना सरकारी लेवल के ऊपर ना प्राइवेट लेवल के ऊपर, कहीं भी नहीं है। वरना वहाँ पर ये होता है कि आपके कोई अवार्ड्स होते हैं, कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं। इसका कदर मेरा मकसद नहीं है कि मैं अपनी ज़ात के लिए कोई कह रहा हूँ, मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ कि सिस्टम में होना चाहिए। हमारे यहाँ पे आप कंपेयर करें ना इंडिया के साथ, सिर्फ हमारे पास तो 100 साइंटिस्ट कोई नहीं है जो राइस के ऊपर काम कर रहे हैं। इंडिया में 3000 के करीब साइंटिस्ट काम कर रहे हैं जो सिर्फ राइस पर काम कर रहे हैं, और चाइना के तो हज़ारों ही है, 10,000 15,000 साइंटिस्ट जो है सिर्फ राइस पे काम कर रहा है। आपने तो चाइना से ट्रेनिंग भी ली। जी जी, मैंने और मैं आपको बताता चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो साइंटिस्ट हूँ जिसको यूनिवर्सिटी में सयाकत मनी साहब मिले, अदाए धान के अंदर अपना डॉक्टर मजीद साहब, और उनके बाद भी बहुत सारे दोस्त, फिर LP युआन, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, डॉक्टर खुश साहब और डॉक्टर एहसन जुल्मानी साहब, इन लोगों के साथ मैंने काम किया। और तो वो जो खुशबू थी ना इन तमाम फूलों की, वो मैंने कोशिश की कि मेरे अंदर वो आए। तो मेरी दरख्वास्त यही है कि वो स्वामीनाथन को इतना बड़ा वो साइंटिस्ट करके वहाँ पेश करते हैं ना अपना इंडियन जो है, तो हम अपने डॉक्टर मजीद साहब के नाम पे कोई सड़क, कोई जगह, कोई नाम क्यों नहीं हम कर सकते? कोई स्कॉलरशिप क्यों नहीं कर सकते? तो अपना ये है कि उससे जो हमारे यंग साइंटिस्ट हैं उनको मोटिवेशन मिलती है कि यार अगर सुल्तान शाह साहब ने काम किया था तो इनको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया, तो हम भी काम करें। तो इस चीज़ की बड़ी ज़रूरत है। तो बजट बढ़ाएं रिसर्च का। दुनिया में तकरीबन 6% से भी ज़्यादा जो अच्छे इदारे हैं, अच्छे सेट वो कर रहे हैं, रिसर्च में देते हैं। हमारे यहाँ तो डेसिमल में 0.1 0.2% है उसका ना, हमारे उसका, इसको बढ़ाएं। अपनी जो स्ट्रेंथ है लेबर रिसोर्स की उसको बढ़ाएं, और मोटिवेशन जो के लिए अपने साइंटिस्टों को थोड़ा सा जो है ना उसको। माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने उस तरफ भी तवज्जो दिलाई है जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए, इसलिए कि वो जो 0.6% जो आप बता रहे हैं और 6% का मुकाबला कर रहे हैं, वो 0.6% भी कभी ऐसा लगता है कि ये आसान हो रहा है हमारे ऊपर, हालांकि दिस इज़ इन्वेस्टमेंट। रिसर्च कभी नहीं रुकती, कभी भी आप किसी मामले से देख लें, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ जाके ख़त्म हुआ और कहाँ जाके ख़त्म होना है, ये आगे वक्त बताएगा। ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है और इस पर हमें निगोशिएट नहीं करना चाहिए, और गवर्नमेंट को भरपूर इस तरफ जो है तवज्जो देनी चाहिए। मेरे नाज़रीन, आज का प्रोग्राम सुना आपने, इसमें मैं सम अप करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने बताया है कि जो भी काम आपने करना है, नंबर 1 ये दाएँ बाएँ से पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो रिसर्च के अदारे हैं, ज़राअत के अदारे हैं, डायरेक्ट आप उनसे रब्ता करें, वो आपको बताएंगे कौन सी वैरायटी लगनी है और कम लगनी है। इसी तरीके से दूसरी चीज़ों के बारे में भी आप उससे पता कर सकते हैं। क्लाइमेटिक चेंज का जो ये इशू आया हुआ है कि पॉलिनेशन फेल हो गई, उसका बेहतरीन हल इन्होंने फरमाया है कि वो अगर आप वक्त पर लगाएंगे, उस वक्त पर जो साइंसदानों ने बताया है, हर वैरायटी का मुख्तलिफ टाइम है, उसके मुताबिक अमल करेंगे तो अल्लाह ताला आपके साथ में होगा। वहाँ अलीना इल्लल बलागुल मुबीन।